السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جب سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا لاہور، تو پڑھنے کا شوق تو مجھے اس وقت لگا جب اللہ نے مجھے مدرسے میں پہنچایا۔ اور اس سے پہلے تو والدین کا دھکا تھا، پڑھتے نو ڈاکٹر بنا، پڑھتے نو ڈاکٹر بنا، تو مجھے کوئی شوق نہیں تھا پڑھنے کا۔ اور میں نے جو ہے نا پاس ہونے کا ایک نسخہ ڈھونڈا ہوا تھا۔ جب امتحان قریب آتا نمازیں شروع کرتا، اور جس دن پیپر ہوتا اس سے ایک دن پہلے پڑھتا تھا، ایک دن پہلے۔ کیسے؟ کتاب اٹھائی، کل فزکس کا پیپر ہے، کیمسٹری کا ہے، بایولوجی کا، یا اللہ سارا سال تو پڑھیا کوئی نہیں، جڑا کل سوال آنا دے وچوں کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یوں کتاب کھولتا، ٹھیک ہے، جو اس میں ہوتا 5-6 صفحے ادھر پڑھ لیتا، 5-6 صفحے ادھر پڑھ لیتا۔ حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پھر کتاب بند کی، یا اللہ پڑھیا کوئی نہیں، کل جو آنا نا مہربانی کر وچوں کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اس طرح ہر پیپر میں 15-20 صفحہ کر لیتا تھا، بس سے زیادہ نہیں۔ تو اس میں اتنے آ جاتے تھے میرے دماغ میں دیکھو 8ویں میں سیکنڈ ہے پورے اسکول میں، تو میرے ٹیچر خوش ہونے کی میں ڈانٹ رہے تھے، وہ تو پڑھتا تھا ہے ہی نہیں، تو سیکنڈ کیوں آیا ہے؟ بجائے مجھے مبارک دیتے، خوش ہوتے بھائی میرا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ سیکنڈ آیا ہے، مجھے ڈانٹ پڑی، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تیرے نمبر کتوں آ گئے؟ تو نقل ماری؟ میں کہنا جی بسم اللہ نال دوستی لائی، بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھول چھڑی دی۔ تو میرے کان لگے رہتے تھے آخری گھنٹی پر۔ ہمارا پین تھا، لمبا قد، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، تو میرے کان ہوتے تھے بھائی آخری گھنٹی قدم اجڑی ہے۔ تو جو ہی وہ گھنٹہ بجتا تو سب سے اونچا نعرہ میں لگاتا تھا، چھٹی چھٹی، اور چھلانگ لگا کر ڈیسک کے اوپر سے فلائی کرتا ہوا، اللہ کی قسم موت چھٹی ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ہے موت چھٹی ہے۔ دیکھنے میں نظر آؤ ڈیڈ باڈی، وہ بھی جا کے زمین میں دبا دیں گے، اوپر مٹی ڈال دیں گے۔ دیکھو اس کائنات میں اللہ کو اپنے حبیب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، تو ان کو قبر میں ہی لٹایا نا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ہے نا تو اندر کوئی ہے صحیح جہان، ورنہ اللہ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہاں بھائی ان کے لیے خوبصورت ایک بیڈ روم بنایا جائے اور اس میں عالی شان بستر بچھایا جائے اور اس کے اوپر میرے حبیب کو لٹایا جائے اور دروازہ بند کر کے آپ لوگ سارے باہر چلے جاؤ۔ نہیں، زمین کے نیچے ہی پہنچایا۔ تو اللہ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی کو زمین کے نیچے ہی سلایا۔ کبھی ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے والضحیٰ، کبھی ان کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی ان کے بول کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی آپ کی کتاب کی قسم اٹھاتا ہے قاف والقرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، کبھی آپ کی رحمت للعالمین کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی آپ کی نبوت کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دن کو بتاتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی آپ کے کمبل کو ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کی چادر کو ذکر کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ دیکھو اس کائنات میں اللہ کو اپنے حبیب سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، تو ان کو قبر میں ہی لٹایا نا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ہے نا تو اندر کوئی ہے صحیح جہان، ورنہ اللہ اپنے حبیب کے لیے فرماتا ہاں بھائی ان کے لیے خوبصورت ایک بیڈ روم بنایا جائے اور اس میں عالی شان بستر بچھایا جائے اور اس کے اوپر میرے حبیب کو لٹایا جائے اور دروازہ بند کر کے آپ لوگ سارے باہر چلے جاؤ۔ نہیں، زمین کے نیچے ہی پہنچایا۔ تو اللہ نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی کو
زمین کے نیچے ہی سلایا. کبھی ان کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے والضحا، کبھی ان کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا، کبھی ان کے بول کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی آپ کی کتاب کی قسم اٹھاتا ہے قاف والقرآن المجید، کبھی آپ کی رسالت پہ قسم اٹھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کبھی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا، کبھی آپ کی رحمت للعالمین کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کبھی آپ کی نبوت کو بتاتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کے دن کو بتاتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، کبھی آپ کے کمبل کو ذکر کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی آپ کی چادر کو ذکر کرتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کبھی آپ کے اندر کی کڑھن کو ذکر کرتا ہے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، کبھی آپ کے صفات کو بیان کرتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ کو اپنے دو ناموں سے قرآن میں یاد کرتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ خود رؤوف الرحیم ہے، اللہ نے کسی نبی کو اپنے دو نام نہیں دیے، یہ واحد ہستیاں جن کو اللہ نے اپنے دو نام عطا فرمائے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اوپر آپ کا رب رؤوف الرحیم ہے ساری کائنات کے لیے، اور نیچے میرا حبیب رؤوف الرحیم ہے ایمان والوں کے لیے، جس کو اتنے خوبصورت طریقے سے میرے رب نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا. واہ واہ، کمال ہی کر دی. میں اور آپ اللہ کہ نبی کی کیا حمد و نعت پڑھیں گے، کیا ثنا پڑھیں گے، کیا لکھیں گے، میرے اللہ نے جس نے بنایا اس نے پورے قرآن میں آپ کی ثنا بیان کر دی، آپ کی نعت بیان کر دی، آپ کے اوصاف کو بیان کیا، اپنی محبت کو بیان کیا، اپنے پیار کو بیان کیا، اپنے لاڈ کو بیان کیا، آپ کی رسالت کی عظمت کو بیان کیا، آپ کی ہیبت کو بیان کیا، آپ کے جلال کو بیان کیا، آپ کے جمال کو بیان کیا. زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو میرے رب نے اپنے حبیب کا ہم تک نہ پہنچایا ہو. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ، ایسا حسن آج تک کسی کو ملا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ایسا عالی نسب، عالی خاندان، عالی پیڑھی اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں. ساری انسانیت کا نچوڑ عربوں کو نچوڑ کے، مدر کو نچوڑ کے، قریش کا خلاصہ ہاشم، اور ہاشم کا خلاصہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسہ بن آدم علیہ السلام. کہاں سے کوئی ایسا بنے گا؟ میرے اللہ نے ایک ہی سیمپل بنایا، بس ختم. ایک ہی حبیب بنایا، ختم. اتنی عظیم ہستی کو موت کا راستے سے اپنے پاس بلایا، سیدھا نہیں اٹھایا جیسے معراج پہ اللہ نے اٹھایا تھا. معراج میں لے گئے تو اللہ سیدھے اٹھا لیتے، اوپر ہی لے جاتے. ان کو موت کے دروازے سے گزارا، مٹی کے نیچے سلایا. تو میرے بھائی بہنوں، اگر اللہ راضی ہے، اللہ کی قسم موت سے خوبصورت پیغام کوئی. عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پہ حکومت کر رہے تھے، 3 بر اعظم. رجا بن حیوہ کو بلایا، کہنے لگے ایک دعا کروانی ہے، قسم اٹھاؤ کہ دعا کرو گے. وہ کہنے لگے پہلے دعا بتاؤ. کنی پہلے قسم اٹھاؤ. کنی پہلے دعا بتاؤ. کنی پہلے قسم اٹھاؤ. اب وہ بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، ان کو قسم اٹھانی پڑی کہ جی فرمائیں کہ دعا کرو اللہ مجھے موت دے دے، میں اللہ سے ملنا چاہتا. 3 بر اعظم کی حکومت اور 42 سال عمر، 42 عمر، وہ کہتے ہیں اللہ سے ملنا چاہتا. ہمارا تو 82 سال کا بھی کہتا ہے جی دعا کرو اللہ سے ادی بادشاہی دے دے. وہ 82 سال میں بھی موت نہیں مانگ رہا.
بھئی اللہ خاتم ایمان پہ کر دے، دعا کرے اللہ خاتم ایمان پہ کر دے۔ انہوں نے کہا یہ میں دعا نہیں کرتا، یہ تو سارے مسلمانوں کو نقصان ہے، کہ تو انہیں قسم اٹھائی مانگنی پڑے۔ تو ہاتھ اٹھانے لگے تو بیٹا سامنے آ گیا، ایک بیٹا، کہنے لگے یہ بیٹا مجھے بہت پیارا ہے، اس کے لیے دعا کرو میرے ساتھ ہی جائے، ہم دونوں اکٹھے جائیں۔ تو ٹھیک ایک ہفتے کے بعد 7ویں دن دونوں باپ بیٹا ایک ہی دن میں فوت ہوئے، ایک ہی دن میں دونوں اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو میرے بھائی بہنوں، موت تک جاب ہے ہماری جاب 5 دن والی نہیں ہے، 5 دن جاب اور 2 دن اب مزے کرو۔ ہمارے مزے ہیں ہی موت کے بعد کے، ہماری فل ٹائم جاب ہے موت تک۔ ہم گھر میں بھی ہماری جاب ہے، ہم مسجد میں ہماری جاب ہے، ہم دکان پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم شاپ پر ہیں ہماری جاب ہے، ہم سفر میں شادی کر رہے ہیں، بچوں کی شادی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، ڈیلنگ، سب جاب ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ اس میں نہیں۔ ہاں تھوڑی بہت تفریح تو ہو ہی جاتی ہے، جیسے آپ جاب کے دوران 1 گھنٹہ چھٹی ملتی ہے، آدھا گھنٹہ آپ چائے بھی پی لیتے ہو، کھانا بھی کھا لیتے ہو، گپیں بھی لگا لیتے ہو، تو کوئی اتنی شدت سختی نہیں ہے۔ لیکن ہم موت تک جاب پر ہیں اور مرتے ہی ہماری چھٹی ہو جائے گی اور ہمیں ہمیشہ کے سارے بینیفٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جنت میں ہر تفریح کو اللہ نے کمال، یہاں نمونہ ہے وہاں کمال ہے، یہاں کھانے کا نمونہ ہے، شادی کا نمونہ ہے، جوانی کا نمونہ، ہر چیز نمونہ ہی ہے، اصل اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آ گئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا، رات آئی درخت کے نیچے سو گئے، ایک رات بارش، کوئی جگہ نہیں ملی، ایک غار نظر پڑا، اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھا، تو باہر نکل آئے، کہنے لگے یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا، مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی 400 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہال چھوٹا تھے، بندے زیادہ تھے، واری پورا 1000 سال لگ گیا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں مسجد چھو بیچارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں جو ہال بنایا وہ چھوٹا تھا تو 1000 سال لگی، واریاں بھگتا۔ ارے ایسا نہیں ہوگا، اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے 1000 سال کھلائے گا، 1000 سال۔ اب کھانے کی لذت کو یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں، کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں۔ جدوں میں کھا لو تو ٹوائلٹ توڑے کمرے دے وچ بھجدے رہو، ٹوائلٹ بھجدے رہو، جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو۔ زہ مقدر حضور حق، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کھانے کی بات آ گئی تو وہیں سے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گھر نہیں تھا، رات آئی درخت کے نیچے سو گئے، ایک رات بارش، کوئی جگہ نہیں ملی، ایک غار نظر پڑا، اندر جانے لگے تو شیر بیٹھا ہوا تھا، تو باہر نکل آئے، کہنے لگے یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا، مریم کے بیٹے کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تیری آج کی رات کے بدلے جنت کی 400 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ہال چھوٹا تھے، بندے زیادہ تھے، واری پورا 1000 سال لگ گیا ہے۔ جیسے آپ کے یہاں مسجد چھو بیچارے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں جو ہال بنایا وہ چھوٹا تھا تو 1000 سال لگی، واریاں بھگتا۔ ارے ایسا نہیں ہوگا، اللہ ایک ہی مجلس میں سب جنتی مرد عورتوں کو بٹھا کر پورے 1000 سال کھلائے گا، 1000 سال۔ اب کھانے کی لذت کو یہاں پیو تو کھانے کا مزہ نہیں، کھاؤ تو پینے کا مزہ نہیں۔ جدوں میں کھا لو تو ٹوائلٹ توڑے کمرے دے وچ بھجدے رہو، ٹوائلٹ بھجدے رہو، جتنا اچھا کھاتے ہو اتنا برا نکالتے ہو۔ ہمارے ایک ذمہ دار تھے ہماری جماعت میں، ان کے گھٹنے خراب تھے، وہ کموڈ پہ بیٹھ سکتے تھے، جو دیسی اس پر ٹوائلٹ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور دیہاتوں میں کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا۔ تو ہماری جماعت گئی تھی چشتیاں، وہاں ان کو وہ ملا نہیں، تو بیچارے بڑے اوکھے ہو کے باہر نکلے، تو آگے میں بیٹھا ہوا تھا،
تو مجھے دیکھتے ہیں کہ مولوی جی مینو رب جنت کچھ نہ دے، اے میرا پیشاب پخانا معاف کر دے، مینو ہور کچھ بھی نہیں چاہیے جنت۔ تو اللہ کا تو پہلے ہی لا یبخو لا یتغوطون، پاخانہ نہیں، پیو لا یبولون، پیشاب نہیں۔ آپ حیران ہیں کہ کروڑوں سال زندگی گزر رہی ہوگی اور ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں آپ آنکھ نہیں بند کرو گے تھک کے، ایسے نہیں کرو گے، تھک کے آنکھ خود بخود بند ہوتی ہے، اونگ آتی ہے۔ کروڑوں اربوں سال کے بعد آپ کی آنکھ ایسے نہیں ہوگی، ایسے نہیں ہوگی کہ تھک گیا ہوں، ایسے نہیں ہوگی۔ ہر وقت اس قدر خوبصورت منظر اللہ پیش کر رہا ہوگا کہ آنکھ بند نہیں ہو سکے گی۔ نہ رات ہے نہ دن ہے، رات بھی کوئی نہیں دن بھی کوئی نہیں، ایک موسم ہے، ایک ٹائم ہے، اور اربوں کھربوں سال کے بعد ایک لمحے کے لیے نہ تھکاوٹ کا احساس ہے اور نہ آنکھ اور نیند ہے ہی کوئی، چونکہ نیند تو موت ہے، النوم اخت الموت، لہذا نیند بھی ختم، موت بھی ختم۔ کیا چیز ہے! تو آدمی حسن پرست ہے، خوبصورتی کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جس خوبصورت چیز کو پا لیتا ہے پھر اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ جس خوبصورت سے خوبصورت چیز کو حاصل کر لے اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ جنت میں کیا کرے گا؟ جنت میں ہر لمحے ہر چیز کی خوبصورتی کو ایسے بڑھا رہا ہوگا، ایسے بڑھا رہا ہوگا، ایسے بڑھا رہا ہوگا، یا تو ایک جگہ ٹکے گی نہیں کہ دل بھر جائے۔ خاوند اور بیوی شروع میں کتنی محبت ہوتی ہے اور بعد لڑائیں رہ جاتی ہیں پیچھے، سبحان اللہ۔ یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنی بیوی کی طرف نظر دوڑائی، یہاں سے یوں آتے ہوئے 2 سیکنڈ لگے، بیوی نے یوں دیکھتے ہوئے یوں اپنے خاوند کی طرف نظر دوڑائی، 1-2 سیکنڈ لگے۔ اس 1 سے 2 سیکنڈ میں اس کا اور دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، ہر لمحے آگے جا رہا ہو۔ چونکہ اللہ جنت کا میک اپ کیسے کرے گا؟ اللہ اپنے نور میں سے جنتیوں کے چہرے پر نور ڈالے گا، اللہ اپنے نور میں سے جنتی مرد عورتوں کے چہرے پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا، اور اللہ تو سبحان اللہ، کہاں سے الفاظ لاؤں، اللہ تو اللہ ہی ہے، لہذا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہر سیکنڈ میں حسن یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے، یوں جا رہا ہے۔ لہذا کسی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ دو، صرف ایک پتے کو دیکھنا شروع کرو گے نا، ایک پتا تو ہزاروں سال دیکھتے رہو گے، آپ کا جی نہیں بھرے گا، صرف ایک پتے کو آپ دیکھ رہے ہو۔ امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے۔ انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ کہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھے۔ سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی۔ جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے۔ اللہ میں نے تیرے لیے کیا۔ تو اس پر فرمانے لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا، جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھاتا ہوں، چل میرا دیدار کرتا رہے قیامت تک۔ اس کے لیے پیچھے ہٹنا، اس کے لیے معاف، جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لیں، اب 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے جائیں، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، جو کہ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ نفع آ رہا ہے۔ میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے نہیں، میری خواہشات نہیں۔ جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی، جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت ہے، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں ملے گی۔
راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مسلم ٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔